السلام علیکم دوستو۔ پاکستان میں ہر چند سال بعد ایک ہی خبر سننے کو ملتی ہے۔ ڈالر مہنگا ہو گیا، مہنگائی بڑھ گئی، IMF کے پاس جانا پڑا، روپیہ گر گیا۔ لیکن آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا پاکستان واقعی غریب ملک ہے یا مسئلہ کہیں اور ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی اکانومی کو شروع سے سمجھیں گے کہ کرائسس کیوں آتا ہے، IMF کیوں آتا ہے، ڈالر کیوں بڑھتا ہے اور پاکستان اس سائیکل سے باہر کیوں نہیں نکل پا رہا۔ اکانومی اصل میں کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لو، کسی بھی ملک کی اکانومی صرف پیسے کا نام نہیں ہوتی۔ اکانومی کا مطلب ہے ملک کتنا کماتا ہے، کتنا خرچ کرتا ہے، کتنی چیزیں بناتا ہے، کتنے ایکسپورٹ کرتا ہے، کتنے لوگ کام کرتے ہیں اور حکومت کے پاس کتنے پیسے ہیں۔ اگر ایک ملک زیادہ کمائے اور کم خرچ کرے تو اکانومی سٹیبل رہتی ہے، لیکن اگر خرچ زیادہ اور آمدنی کم ہو تو کرائسس شروع ہو جاتا ہے، اور پاکستان کے ساتھ یہی مسئلہ بار بار ہوتا ہے۔ پاکستان کا سب سے زیادہ امپورٹ، سب سے بڑا مسئلہ کم ایکسپورٹ۔ پاکستان دنیا سے بہت سی چیزیں خریدتا ہے، جیسے کہ تیل، مشینری، موبائل، گاڑیاں، کیمیکل، گیس۔ یہ سب خریدنے کے لیے ڈالر چاہیے، لیکن پاکستان اتنے ڈالر کماتا نہیں جتنے خرچ کرتا ہے۔ پاکستان کے ایکسپورٹ زیادہ تر ٹیکسٹائل، رائس، سپورٹس گارڈز، سرجیکل انسٹرومنٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امپورٹس ایکسپورٹ سے کہیں زیادہ ہے، اسے کہتے ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ۔ جب ایک ملک مسلسل زیادہ امپورٹ کرے تو اس کے ڈالر ریزرو ختم ہونے لگتی ہے اور پھر کرائسس شروع ہو جاتا ہے۔ ڈالر کرائسس کیسے آتا ہے؟ فرض کرو پاکستان کے پاس صرف 10 ارب ڈالر بچے ہیں، لیکن آئل خریدنا ہے، قرض واپس کرنا ہے، امپورٹس کرنی ہے۔ اگر ڈالر کم پڑ جائے تو مارکیٹ میں ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے، اور جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے، پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے، بجلی مہنگی ہو جاتی ہے، فوڈ مہنگا ہو جاتا ہے، ٹرانسپورٹ مہنگا ہو جاتا ہے، یعنی پوری انفلیشن بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے پاکستان میں ڈالر بڑھتی ہی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ IMF پاکستان کے پاس کیوں آتا ہے؟ جب پاکستان کے پاس ڈالر ختم ہونے لگتے ہیں تو پھر حکومت باہر سے قرض لیتی ہے، زیادہ تر IMF، ورلڈ بینک، چائنا، سعودی عربیہ سے۔ خاص طور پر انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ پاکستان کو ایمرجنسی لونز دیتا ہے، لیکن IMF فری میں پیسے نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے ٹیکسز بڑھاؤ، سبسڈی کم کرو، بجلی مہنگی کرو، روپے کو مارکیٹ کے مطابق چھوڑو، گورنمنٹ سپینڈنگ کم کرو۔ اسی وجہ سے IMF پروگرام کے دوران مہنگائی اکثر بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان بار بار IMF کے پاس کیوں جاتا ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ پاکستان تقریباً کئی دہائیوں سے بار بار IMF پروگرام میں جاتا رہا۔ وجہ کیونکہ پاکستان ٹیمپرری سولوشن استعمال کرتا ہے، اصل ریفارم نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر جب اکانومی بہتر ہونے لگتی ہے، امپورٹس بڑھ جاتی ہے، حکومت زیادہ خرچ کرتی ہے، ڈالر پھر کم ہونے لگتا ہے اور کچھ سال بعد دوبارہ کرائسس۔ اسے اکانومسٹ کہتے ہیں بم اینڈ بسٹ سائیکل، یعنی کچھ عرصہ گروتھ پھر کریش۔ ٹیکس سسٹم کیوں بڑا مسئلہ ہے؟ پاکستان میں بہت کم لوگ ٹیکس دیتے ہیں، اور جو دیتے ہیں ان پر ہی زیادہ برڈن آ جاتا ہے۔ اکانومی کے مطابق پاکستان کے بڑے ایکسپرٹس انفارمل ہے، یعنی کیش بزنس، ان ڈاکومنٹ ٹریڈز، نان رجسٹر ورک، جس سے حکومت کو ریونیو کم ملتا ہے۔ پھر حکومت کیا کرتی ہے؟ مزید قرض لیتی ہے۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ایفیکٹ۔ پاکستان میں سیاسی انسٹیبلٹی بھی اکانومی کو بہت نقصان دیتی ہے۔ جب حکومتیں جلد بدلے، پالیسیز بار بار بدلے، انسرٹینٹی ہو تو انویسٹر ڈر جاتے ہیں، فارن کمپنی انویسٹمنٹ کم کرتی ہے اور لوکل بزنس مین بھی رسک نہیں لیتا۔ نتیجہ کم جابز، کم گروتھ، کم ایکسپورٹس۔ انرجی کرائسس اور سرکولر ڈیبٹ۔ پاکستان میں بجلی کا مسئلہ بھی اکانومی کو نقصان دیتا ہے۔ حکومت بعض اوقات سستی بجلی دیتی ہے، لیکن پیمنٹ پوری ریکور نہیں ہوتی، پھر بجلی کمپنیوں کا قرض بڑھتا ہے، اسے کہتے ہیں سرکولر ڈیبٹ۔ یہ مسئلہ کئی سالوں سے چل رہا ہے، مہنگی بجلی کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے، فیکٹریز اور پروڈکشن کم ہو جاتی ہے۔ پاپولیشن اور جابز۔ پاکستان کی پاپولیشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، ہر سال لاکھوں نوجوان جاب مارکیٹ میں آتے ہیں، لیکن اکانومی اتنی جاب کریٹ نہیں کرتی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان امپلائمنٹ، فرسٹریشن، برین ڈرین۔ بہت سے ایجوکیٹڈ لوگ ملک چھوڑ دیتے ہیں۔ 2022 کرائسس میں کیا ہوا تھا؟ 2022 میں پاکستان کو شدید اکنامک کرائسس کا سامنا کرنا پڑا۔ وجوہات: ڈالر شارٹیج، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، آئل پرائسز، فلڈز، ہائی امپورٹس، لو ریزروز۔ روپیہ تیزی سے گرا، انفلیشن بہت بڑھ گئی اور پھر IMF پروگرام کرنا پڑا۔ کیا پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے؟ بہت لوگوں نے پوچھا تھا کہ
کیا پاکستان سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کر جائے گا؟ پاکستان اس لیول تک نہیں گیا کیونکہ IMF سپورٹ ہوتا ہے پاکستان کے پاس، چائنا سپورٹ، سعودی عربیہ ڈپوزٹس، فرینڈلی کنٹریز ہیلپ مل گئی، لیکن خطرہ کافی بڑھ گیا۔ پاکستان کی اکانومی کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ ایکسپرٹس کے مطابق پاکستان کو چند بڑے کام کرنے ہوں گے۔ ایکسپورٹس بڑھانا، صرف ٹیکسٹائل نہیں، IT، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی میں بھی جانا ہوگا۔ ٹیکسز بیس بڑھنا، زیادہ لوگوں کو ٹیکس سسٹم میں لانا ہوگا۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی، لانگ ٹرم پالیسی ضروری ہے۔ ایجوکیشن اور سکلز، یوتھ کو ماڈرن سکل دینی ہوگی۔ انرجی ریفارم، چیپ اور سٹیبل الیکٹریسٹی ضروری ہے۔ لوکل انڈسٹری، لوکل پروڈکشن کم اور امپورٹس زیادہ کرنا ہوگا۔ پاکستان کی اکانومی کا مسئلہ صرف پیسوں کا نہیں بلکہ سسٹم کا مسئلہ ہے۔ جب تک ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گے، ریفارم نہیں ہوں گی، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئیں گی اور لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوں گی، تب تک پاکستان بار بار کرائز میں جاتا رہے گا۔ لیکن اگر صحیح فیصلے کی جائے تو پاکستان کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے، ریسورسز بھی ہے اور یوتھ بھی۔ سوال صرف یہ ہے کیا ہم شارٹ ٹرم پالیٹکس چھوڑ کر لانگ ٹرم اکانومی پر فوکس کریں گے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان کی اکانومی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ شکریہ۔